الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامت نجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یعنی کہ خاموشی کے اندر نجات ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ خاموشی جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خاموشی زبان سے ہوتی ہے کہ انسان خاموش رہے، کم بولے، اور دوسری خاموشی دل کی ہوتی ہے۔ زبان کی خاموشی یہ ہے کہ انسان زبان سے کوئی بری بات نہ کہے، کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ دل کی خاموشی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر برے وسوسے بھی نہ لے کر آئے، برے خیال بھی نہ لے کر آئے، یہ دل کی خاموشی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو کرنے میں بہت ہی آسان اور ہلکا ہے؟ اور عمل تو ہلکا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل خاموشی اختیار کرو اور اچھا اخلاق۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جو کرنے میں تو بہت آسان ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جو انسان زیادہ گفتگو کرتا ہے، جو انسان زیادہ بولتا ہے، وہ اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور زیادہ بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کرتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے، تو اس کلام کرنے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ کیونکہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اللہ سخت دل والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جو انسان زیادہ بولتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ زیادہ بولنے کا نقصان ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے حدیث مبارکہ سنائی ہے، حضور نے فرمایا من صامت نجا، کہ خاموشی میں نجات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک علامہ صاحب پڑھا رہے تھے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے اس حدیث کو سن لیا۔ اب اس نے اس حدیث کو سنا اور اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اب اس نے طویل خاموشی اختیار کی، اس سے کوئی بھی کلام کرتا تو وہ اس کا جواب نہ دیتا، بالکل خاموش رہتا۔ اب بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، بادشاہ پریشان ہوا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے بڑے بڑے طبیب کو بلایا اور اس کے علاج کروایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں بولا۔ ان طبیبوں میں ایک جو طبیب تھا وہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا ایک حل ہے، حل یہ ہے کہ آپ اس کو باغ میں سیر کرنے کے لیے بھیجیں۔ جب انسان سفر کرتا ہے، سیر کرتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بول ہی پڑے گا۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، وہ روز اس کو سفر کے سیر کرنے کے لیے بھیجتا، باغ کے اندر، جنگلات کے اندر وہ سیر کرنے کے لیے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ شہزادہ اور اس کے ساتھ اس کا غلام سیر کرنے کے لیے گئے کہ اس نے دیکھا کہ ایک شکاری آ رہا ہے، اور شکاری کی نظر ایک درخت پر پڑی جس درخت کے اوپر ایک فاختہ بیٹھی تھی، لیکن شکاری نے فاختہ کے اوپر غور نہ کیا اور شکاری آگے گزر گیا۔ جیسے ہی شکاری آگے گزرا تو وہ فاختہ بول پڑی۔ اب شکاری کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ فاختہ ہے، اس نے تیر مارا اور وہ فاختہ گر کے مر گئی۔ تو جیسے ہی وہ فاختہ گری تو شہزادہ کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، خاموشی میں نجات ہے، اگر یہ فاختہ خاموش رہتی تو آج ماری نہ جاتی۔ اب یہ سارا معاملہ اس غلام نے دیکھ لیا اور اس نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ یہ جو شہزادہ ہے یہ قصداً خاموش ہے۔ تو بادشاہ کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ تو جان بوجھ کر خاموش ہے، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنے دنوں سے پریشان ہوں اور یہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب اس کو کوڑے مارے، جب پہلا کوڑا پڑا نا تو پھر اس شہزادے کے منہ سے نکلا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، وہاں فاختہ بولی وہ ماری گئی، یہاں پر میں بولا میں مارا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ دو چیزوں میں سے پہلی چیز جو دو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ تمہاری زبان، اور پھر فرمایا کہ جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ شرمگاہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ ان دو چیزوں سے ہی کرتا ہے۔ زبان کے ساتھ انسان کثرت کے ساتھ جب بولے گا تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ غیبت بھی کرے گا، کسی کی دل آزاری بھی کرے گا، تو زبان کی وجہ سے وہ بے شمار گناہ کرتا ہے۔ تو جو بندہ خاموش رہتا ہے وہی بندہ نجات میں رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے کس معاملے میں ڈرتے ہیں، یعنی ہم اپنی امت میں کس معاملے سے ڈرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور فرمایا میں اس زبان کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم اس زبان کا اگر غلط استعمال کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی جو ہے وہ اخلاق کی سردار ہے، یعنی جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے چاہیے کیا کہ کم گفتگو کریں، جتنی کم گفتگو ہوگی اتنی ہی کم غلطیاں ہوں گی۔ اور جتنا انسان زیادہ بولتا ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ بعض اوقات ساتھ بیٹھنے والا تنگ آ جاتا ہے کہ یار اب تو بس کر دو۔ تو زیادہ بولنے سے ساتھ والا بھی پریشان ہوتا ہے اور انسان غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ بولے گا تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی زیادہ گفتگو ہوگی تو کسی نہ کسی کی غیبت تو ہوگی نا، اتنی زیادہ گفتگو ہوگی تو اس میں جھوٹ بھی ہوگا، اس میں گالم گلوچ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ کم بولا جائے اور زیادہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، کیا فرمایا؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کم بولے، اور فرمایا کہ صرف وہی بولے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جتنا کم بولتا ہے وہ اتنا ہی نجات میں رہتا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے کم گفتگو کرتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے۔ تو آج کے اس بیان سے آپ نے سیکھنا ہے کہ ہم نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا یہاں آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔